to our channel Bringing Change Through Education. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ ایمان اور اطاعت کے لیے علم اور یقین بہت ضروری ہے. یعنی ہم اطاعت تبھی کر سکتے ہیں جب ہمیں پورا یقین ہو، اور چاہے جس کی بھی اطاعت ہو، بڑوں کی اطاعت ہو، والدین کی اطاعت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، ڈاکٹر کی اطاعت ہو، ٹیچر کی اطاعت ہو، یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، جب تک پوری طریقے سے واقفیت نہ ہو، اور وہ واقفیت، وہ علم، جو جانکاری ہو، وہ یقین کی حد تک نہ ہو، یعنی فل کانفیڈنٹ اس پر ہو، یعنی ہم فل کانفیڈنٹ کے ساتھ ہم کہہ سکیں نہیں میرا پورا یقین ہے، یعنی جس کے بارے میں جانکاری ہے، جس کے بارے میں جانتے ہیں، اس پر مکمل یقین ہو کہ ہاں یہ ساری صفات، یہ ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں، یہ سارے اصول و ضوابط اس کے ہیں، یہ سارے رولز اس کے اپنے ہیں. تو ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اس کی پسند ناپسند، تبھی ہم اطاعت کر سکتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے بتایا بھی گیا تھا کہ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چند باتوں کا علم ہو. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا پورا علم ہونا چاہیے، اور وہ علم یقین کی حد تک ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہو، اور اس کی پسند و ناپسند سے پوری واقفیت ہو کہ کن کاموں کو وہ پسند کرتا ہے اور کون سے کاموں کو ناپسند کرتا ہے، تاکہ اطاعت کے لیے ہم اس کی ناپسندی سے بچ سکیں اور اس کی پسند کو اختیار کر سکیں. اور پھر اسی طریقے سے اطاعت کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے کہ وہ اس کا ضابطہ کیا ہے، اس کے رولز کیا ہیں، اس کا قانون کیا ہے، اور پھر آخر میں اس کی مرضی کے مطابق چلنے کا انعام کیا ہے، بینیفٹ کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اور نہ چلنے کا انجام کیا ہے، سزا کیا ملے گی. اگر اس کی بات نہیں مان رہے ہیں، اس کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، تو کیا سزا ہے. یعنی آخرت کی زندگی پر بھی پورا علم ہو اور پورا یقین ہو، ورنہ اطاعت و نافرمانی دونوں بے نتیجہ ہو جائیں گے. اب آئیے ایمان کی تعریف دیکھتے ہیں، اور ایمان سے ریلیٹڈ مختلف سوالات پیدا ہوں گے. مومن کسے کہتے ہیں، ایمان کی تعریف کیا ہے، اور اسی طریقے سے اسلام اور ایمان کا آپسی تعلق کیا ہے، ایمان اور اسلام کے لحاظ سے تمام انسانوں کے کتنے درجے ہیں، خدا کی صفات اور اس کے قانون اور آخرت کی زندگی کے متعلق صحیح علم حاصل ہونے کا ذریعہ کیا ہے، اور ایمان بالغیب. تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایمان کی تعریف. جیسا کہ بتایا بھی جا چکا ہے کہ ایمان کے معنی جاننے اور ماننے کے ہیں. جاننا اور ماننا، یہی ایمان ہے. یعنی میں نے کہا میرے ہاتھ میں ایک پین ہے، پین کو ٹیبل پہ رکھا اور بتا دیا کہ یہ کیا ہے، آگ ہے. آپ نے تسلیم کر لیا کہ انہوں نے کہا ہے آگ ہے تو یہ آگ ہے. ایک طرف آپ نے جانا، دوسری طرف آپ نے مانا، تسلیم بھی کیا. اور حقیقت میں نے آگ کو بتایا آگ ہے، اور میں نے کہا یہ آگ ہے، اور آپ نے مان لیا یہ آگ ہے. تو واقعی میں وہ آگ تو تھی، اس کو آپ نے جانا آگ، اور دوسرے کی آپ نے مانا. پہلی والی مثال میں وہ یقین والی مثال تھی، دوسری والی مثال میں علم، یعنی آگ کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ آگ ہے، تو اس کا علم آپ کو ہوا، آپ نے جانا، اور یقین ہوا تو آپ نے مانا. تو ایمان کے معنی جاننے اور ماننے کے ہیں. جو شخص خدا کی وحدانیت اور اس کی حقیقی صفات اور اس کے قانون اور اس کی جزا و سزا کو جانتا ہو اور دل سے اس پر یقین رکھتا ہو، اس کو مومن کہتے ہیں. اور جو شخص ان ساری چیزوں کو جاننے کے بعد، یقین رکھنے کے بعد اس پر عمل کرتا ہو، تسلیم کرتا ہو، اس کو مسلم کہتے ہیں.
اب آئیے اسلام اور ایمان کا آپسی تعلق کیا ہے، وہ کمبینیشن جس کو بولتے ہیں، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اسلام اور ایمان کا آپسی تعلق وہی ہے جو درخت کا بیج سے ہوتا ہے، چونکہ بیج کے بغیر درخت پیدا ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے ایمان کے بغیر کوئی انسان مسلم نہیں ہو سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ بیج ہم زمین کے اندر نہ ڈالیں اور یہ امید لگائیں کہ درخت تیار ہو جائے گا، تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایمان ہی نہ ہو، ہمارے اندر ایمان ہی نہ ہو اور مسلم ہونے کا دعویٰ کریں تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے، امپاسبل، یہ ناممکن سا ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح بیج زمین میں بویا جائے مگر اچھی آب و ہوا نہ ملنے کی وجہ سے درخت ناقص نکلے، ویسے ہی ایک شخص کے دل میں ایمان ہو مگر ارادے کی کمزوری یا ناقص تعلیم و تربیت یا بری صحبت کے اثر سے وہ پورا اور پکا مسلم نہ ہو۔ یہ تو پاسبل ہے، یہ تو ممکن ہے کہ ہم نے زمین کے اندر بیج ڈالا، بیج یا تو خراب ہو گیا ہو یا بیج ناکارہ ہو، ناقص رہا ہو، یا آب و ہوا کی خرابی کی وجہ سے بیج سے پودے نہیں نکلے، یہ سب امکانات ہیں۔ ٹھیک ایسے ہی ایک شخص کے دل میں ایمان تو ہے لیکن اس کی ناقص تعلیم و تربیت کی وجہ سے یا بری صحبت کی وجہ سے یا ارادے کی کمزوری کی وجہ سے وہ پورا اور پکا مسلم نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح ایک بیج کے ناقص ہونے کی وجہ سے صحیح طریقے سے یا تو پیڑ جو ہوتا ہے پھلدار نہیں ہوتا ہے، پھل نہیں دیتا ہے، خراب ہو جاتا ہے یا سوکھ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ان ساری باتوں کے امکانات ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس بات کا بھی امکان ہے کہ ایک شخص کے دل میں ایمان ہو مگر ارادے کی کمزوری یا ناقص تعلیم و تربیت یا بری صحبت کے اثر سے وہ پورا اور پکا مسلم نہ ہو۔ اس لیے اسلام کامل ہو یا یعنی چاہے کامل ہو یا ناقص، صرف ایمان ہی کے بیج سے پیدا ہوتا ہے۔ جہاں ایمان نہ ہوگا وہاں اسلام کی جگہ کفر ہوگا۔ یعنی اسلام کے لیے ایمان شرط ہے، یعنی جاننا اور ماننا یہ شرط ہے۔ بغیر ایمان کے اسلام ممکن ہی نہیں، اسلام کی جگہ کفر ہوگا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ایمان اور اسلام کے لحاظ سے تمام انسانوں کے کتنے درجے ہیں۔ ایمان اور اسلام کے لحاظ سے تمام انسانوں کے 4 درجے ہیں۔ نمبر 1 مومن کامل، جو ایمان رکھتے ہوں اور ان کا ایمان انہیں خدا کے احکام کا پورا مطیع بنا دیتا ہے، مطیع فرما بردار، اور خدا کی خوشنودی والے کام کو اس شوق سے کرتا ہے جیسے کوئی شخص دولت کمانے کے لیے شوق سے کام کرتا ہے، اور خدا کی ناراضگی والے کاموں سے ایسے بچتا ہے جیسے کوئی شخص آگ کو ہاتھ لگانے سے بچتا ہے، اور یہی اصلی مسلمان ہیں۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور ان کا ایمان انہیں خدا کے احکام کا پورا مطیع و فرما بردار بنا دیتا ہے، یعنی خدا کی خوشنودی کے لیے وہ اس شوق سے کام کرتا ہے جس طریقے سے کوئی انسان دولت کمانے کے لیے پورے شوق سے، پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ کام کرتا ہے، اور خدا کی ناراضگی سے وہ ایسے بچتا ہے جیسے کوئی شخص آگ کو ہاتھ لگانے سے بچتا ہے کہ اگر آگ کو ہاتھ لگائیں گے تو جل جائیں گے، آگ نقصان دہ ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے کامل مومن ایسا کرتا ہے، برے کاموں سے بچتا ہے، خدا کی ناراضگی والے کاموں سے بچتا ہے، اور یہی اصل مسلمان ہے۔ نمبر 2 مسلم، دوسرے نمبر پہ مسلم، وہ جو ایمان رکھتے ہوں مگر ان کا ایمان اتنا طاقتور نہیں ہے کہ انہیں پوری طرح خدا کا فرما بردار بنا دے۔ یہ گرچہ کمتر درجہ کے لوگ ہیں لیکن بہرحال مسلم ہیں، اور ان کی حیثیت مجرم کی ہے، باغی کی نہیں۔ دوسرے نمبر پہ مسلم کہا گیا ہے کہ جو دوسرا درجہ ہے ایمان اور اسلام کے لحاظ سے وہ مسلم کا درجہ ہے کہ وہ ایمان تو رکھتے ہیں مگر ان کا ایمان اتنا قوی نہیں ہے، اتنا مضبوط نہیں ہے، اتنا طاقتور نہیں ہے کہ انہیں پوری طرح خدا کا فرما بردار بنا دے، یعنی اتنا زبردست ایمان نہیں ہے کہ وہ مومن کامل کی صف میں آ سکیں۔
تو یہ مسلم کہلاتے ہیں۔ بہرحال ان کا درجہ تھوڑا کم ہے لیکن مسلم ہے، اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ مجرم کی ہے، جرم کرنے والوں کی ہے، یعنی ان کے اندر ایمان ہے، یقین ہے، علم ہے، عقیدہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن گناہ کر رہے ہیں، اس لیے مجرم ہیں۔ باغی نہیں کہلائیں گے، سرکش نہیں کہلائیں گے، نافرمان نہیں کہلائیں گے، گناہگار کہلائیں گے۔ نمبر 3، باغی کہتے ہیں ایسے شخص کو جو ایمان نہیں رکھتے لیکن بظاہر ان کے اعمال اور خدائی قانون کے مطابق نظر آتے ہیں، یہ دراصل باغی ہیں، اور ان کا ظاہری عمل حقیقت میں خدا کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہے، اس لیے ان کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ باغی منافق کو بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ایسا وہ شخص جو ایمان نہیں رکھتا، دل سے ایمان نہیں رکھتا لیکن بظاہر شکل و صورت کے اعتبار سے، اس کے عمل کے اعتبار سے، ظاہری اعمال کے اعتبار سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ خدائی قانون کے مطابق سارا کام کر رہا ہے، تو ایسے لوگ یہ باغی ہیں۔ ظاہری طور پہ، دکھاوے کے طور پہ تو خدا کے قانون کے پابند نظر آتے ہیں، خدا کی مرضی کے مطابق ان کا عمل نظر آتا ہے، ان کے اعمال نظر آتے ہیں، لیکن باطن یعنی ان کا باطن کھوکھلا ہوتا ہے، وہ اسلام کی جڑ کو کریدتے رہتے ہیں، وہ باغی ہوتے ہیں، وہ خدا کے مطیع و فرما بردار نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ باغی ہیں، منافق ہیں، اور ایسے لوگوں کا کچھ بھی اعتبار نہیں۔ نمبر 4، مفسد۔ باغی اور مفسد وہ جو ایمان بھی نہیں رکھتے اور عمل کے لحاظ سے بھی شریر اور بدکار ہیں، یہ سب سے بدتر درجہ کے لوگ ہیں، کیونکہ یہ باغی بھی ہیں اور مفسد بھی، یعنی جو بالکل ایمان ہی نہیں رکھتے اور عمل کے لحاظ سے بھی شریر اور بدکار ہیں، ہر طرح کی شرارتیں کرتے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسلام کے نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف رہتے ہیں، ان کا ہر عمل خدائی قانون کے خلاف ہوتا ہے، خدا کی ناراضگی کا سبب بننے والے ان کے اعمال ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ بدکار ہیں، شریر ہیں، بدتر درجہ کے لوگ ہیں، اور یہی لوگ باغی بھی ہیں اور مفسد بھی ہیں۔ اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ اطاعت کے لیے چند باتوں کا علم ضروری ہے، اور وہ علم یقین کی حد تک ہو، جس میں بتایا گیا خدا کی ہستی کا، خدا کی صفات کا علم، خدا کی پسند و ناپسند کا علم، خدا کے قانون کا، خدا کے اصول و ضوابط کا علم، اور خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر انعام کیا ہوگا اور نافرمانی پر سزا کیا ہے، یعنی آخرت کی زندگی پر علم۔ تو یہ علم، صحیح علم حاصل ہونے کا ذریعہ کیا ہے، یعنی خدا کی صفات، اس کے قانون اور آخرت کی زندگی کے متعلق صحیح علم حاصل ہونے کا ذریعہ کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، کائنات میں ہر طرف خدا کی کاریگری کے آثار پھیلے ہوئے ہیں، جو اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ اس کارخانے کو ایک ہی کاریگر نے بنایا ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے۔ ان آثار میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے جلوے نظر آتے ہیں، اس کی حکمت، اس کا علم، اس کی قدرت، رحم، پروردگاری اور اس کا قہر۔ غرض کون سی صفت ہے جس کی شان اس کے کاموں میں نمایاں نہیں ہے؟ مگر انسان کی عقل اور اس کی قابلیت نے ان چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے میں اکثر غلطی کی ہے، اور خدا کی ذات و صفات کو سمجھنے میں لوگوں نے بہت دھوکے کھائے ہیں۔ آخرت کے متعلق بھی لوگوں نے بہت سے غلط خیالات قائم کیے۔ کسی نے کہا کہ انسان مر کر مٹی ہو جائے گا، تو کسی نے کہا وہ بار بار اس دنیا میں جنم لیتا رہے گا اور اپنے اعمال کی سزا و جزا پائے گا، جیسا کہ بہت دیگر مذاہب کے اپنے اپنے عقیدے ہیں کہ جو جیسا عمل کرے گا، کوئی کتا بن جائے گا، کوئی بلی بن جائے گا جب اس کا دوسرا جنم ہوگا، ہے نا۔ تو یہ سارے عقائد ہیں۔ کوئی کسی کا کہنا ہے کہ ارے مر کر بھی کوئی زندہ ہوا ہے، سب سڑ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے،
سب کے غلط غلط عقائد ہیں۔ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جس قانون کی پابندی ضروری ہے اس کو تو خود اپنی عقل سے بنانا اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ یعنی خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جس قانون کی پابندی ضروری ہے اس کو خود اپنی عقل سے بنانا یہ تو بہت مشکل ہے۔ اپنے سینس کے اعتبار سے ہم سوچ کر کہ اللہ کی مرضی کیا ہو سکتی ہے یہ اللہ کی مرضی ہو سکتی ہے، نافرمانی ہو سکتی ہے، مرضی اپنی مرضی سے بنائیں، یہ پاسبل بھی نہیں ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے بنائیں۔ جبکہ علم و عقل کا پورا امتحان اسی طرح ہو سکتا تھا کہ انسان کو بغیر کسی ہدایت کے چھوڑ دیا جاتا۔ پھر جب جو لوگ اپنی کوشش قابلیت سے حق اور صداقت تک پہنچ جاتے وہی کامیاب ہوتے اور جو نہ پہنچتے وہ ناکام ہوتے۔ صحیح معنوں میں اصل امتحان تو اسی طریقے سے ہونا تھا کہ انسان دنیا میں پیدا ہوتا اور اس کو ایسے چھوڑ دیا جاتا، اب وہ اپنے شعور، اپنی سوجھ بوجھ، اپنی فہم و فراست، اپنی عقل کا پورا امتحان لیتا، اپنی عقل پر زور لگاتا اور اپنی عقل کی قوت کے ذریعے ہی سے خدا کو پہچانتا، خدا کو تلاش کرتا، خدا کی مرضی، خدا کی ناراضگی، خدا کی پسند و ناپسند سب کے بارے میں خود اپنی عقل کی بنیاد پر وہ سب غور و فکر کر کے بناتا کہ اس میں خدا کی مرضی ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس میں خدا کی ناراضگی ہے، اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی اپنے عقل پر زور دے کر وہ اگر کرتا تو اصل امتحان تو یہ تھا۔ اور پھر اگر وہ اپنی اس قابلیت کی وجہ سے حق اور صداقت تک پہنچ جاتا تو وہی کامیاب ہوتا اور جو نہ پہنچتا تو ناکام ہوتا۔ اصل امتحان تو یہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسے سخت امتحان میں نہیں ڈالا، اس نے اپنی مہربانی سے خود انسانوں ہی میں ایسے انسان پیدا کیے جن کو اپنی صفات کا صحیح علم دیا اور وہ طریقہ بھی بتایا جس سے انسان دنیا میں خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے، آخرت کی زندگی سے متعلق بھی صحیح واقفیت بخشی اور ان کو ہدایت کی کہ دوسرے انسانوں تک یہ حکم پہنچا دیں۔ یعنی نبیوں کو اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں نہیں ڈالا انسانوں کو، بلکہ اپنی پسند و ناپسند اور اپنے قانون کے بارے میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس نے انسانوں ہی میں سے، اپنے بندوں ہی میں سے ایسے انسان پیدا کیے جو اللہ کے احکام کو، اس کے قانون کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جس ذریعے سے خدا نے ان کو علم دیا ہے اس کا نام وحی ہے، اور جس کتاب میں ان کو علم دیا گیا ہے اس کو اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ اب انسان کی عقل و فراست اور اس کی قابلیت کا امتحان ہے کہ وہ پیغمبر کی پاک زندگی کو دیکھتے اور اس کی اعلیٰ تعلیم پر غور کرنے کے بعد اس پر ایمان لاتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ حق شناس اور حق پرست ہے تو سچی بات اور سچے آدمی کی تعلیم کو مان لے گا اور امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اس نے نہ مانا تو انکار کے معنی یہی ہوں گے کہ اس نے حق اور صداقت کو سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت کھو دی ہے، اور انکار اس کو امتحان میں ناکام کر دے گا، اور خدا اور اس کے قانون اور آخرت کی زندگی کے متعلق وہ کبھی کوئی صحیح علم حاصل نہ کر سکے گا۔ یعنی خدا کی صفات، اس کے قانون اور آخرت کی زندگی کے متعلق صحیح علم پیغمبر اور ان پر اتاری گئی کتابوں کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انسانوں ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان پیدا کیے جو اس کے احکام کو ان تک پہنچا دے، جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے، اور جس ذریعے سے پیغمبر کو تعلیم دی گئی اس کا نام وحی ہے، اور جس کتاب میں ان کو علم دیا گیا اس کو اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام کہتے ہیں، یہ بتایا گیا۔ اب یہاں انسان کی عقل و فراست، سمجھ بوجھ کا امتحان ہے، اس کی قابلیت کا امتحان ہے کہ وہ ایک انسان کی پاک زندگی کو دیکھتا ہے
جس کو پیغمبر کہتے ہیں، اس کی پاک زندگی کو دیکھتا ہے، اس کی اعلیٰ تعلیم پر غور کرتا ہے، اس کی راست بازی، اس کی صداقت، اس کی سچ گوئی، سب کو دیکھتا ہے اپنے سامنے، اس کی امانت داری پر دیکھتا ہے، اس کی سادہ زندگی پر دیکھتا ہے، دیکھنے میں محسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ کوئی خدا ترس ہے، یہ کوئی نیک انسان ہے۔ ان سب کے باوجود اب اگر وہ اس پر ایمان نہیں لاتا بلکہ وہ انکار کرتا ہے تو اس نے حق اور صداقت کو سمجھنے اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کھو دی ہے، اور یہ انکار اس کو امتحان میں ناکام کر دے گا، اور خدا اس کے قانون اور آخرت کی زندگی کے متعلق اسے کبھی بھی صحیح علم حاصل ہی نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر وہ حق شناس اور خدا پرست ہے، وہ چاہتا ہے، حق کو ڈھونڈنے والا ہے، حق کا متلاشی ہے، حق کو تلاش کرنے والا ہے، خدا کو جاننے پہچاننے کی صلاحیت ہے، اس کے لیے بیتاب بھی ہے، خدا کے بارے میں وہ جاننا چاہتا ہے، خدا کی ہستی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، خدا کی ذات و صفات کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، خدا کے قانون کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ سچی بات سچے آدمی کی تعلیم کو دیکھ کر مان لے گا اور وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ کل ملا کر ساری باتوں کا نچوڑ کہ خدا کی صفات اور اس کے قانون اور آخرت کی زندگی کے متعلق صحیح علم پیغمبر اور ان پر اتاری گئی کتابوں کے ذریعہ ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ایمان بالغیب، یعنی ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں۔ ایمان بالغیب کے معنی ہے کہ جو کچھ ہمیں معلوم نہیں اس کا صحیح علم جاننے والے سے حاصل کریں اور اس پر یقین کر لیں، یعنی جو باتیں ہم کو نہیں معلوم ہیں ان باتوں کو جاننے کے لیے ہم جانکار سے جانیں، یعنی کسی جانکار سے اس کا صحیح علم جانیں اور اس پر یقین کر لیں، اور وہ جو جانکار ہے وہ بھی دیکھنے کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے ہر لحاظ سے لگے کہ یہ جو بتا رہا ہے سچ بتا رہا ہے، صحیح بتا رہا ہے، اس سے جانے صحیح علم تو اور اس پر یقین کر لے، یہی ایمان بالغیب ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ٹیچر اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے، بچے کلاس میں ہیں، اب اس نے بچوں کو جو کچھ بھی سمجھایا اللہ کے رسول سے متعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق، ماں باپ کو پہچنواتا ہے کہ آپ کے ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، تو بچے مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ بچے جو ہیں وہ اس کو اپنا آئیڈیل تسلیم کرتے ہیں، ان کا یقین ہوتا ہے کہ یہ میرے ٹیچر ہیں، میرے استاد ہیں، یہ جو کچھ بتا رہے ہیں بالکل سچ بتا رہے ہیں، یہ غلط بتا ہی نہیں سکتے۔ یعنی وہ بچہ جو بالکل ناواقف ہوتا ہے، ناآشنا ہوتا ہے، جانکار نہیں ہوتا ہے، وہ جانکاری کے لیے اسکول آتا ہے، ٹیچر اس کی رہنمائی کرتے ہیں، بچہ اس پر یقین کرتا ہے، اور یقین اس قدر کرتا ہے کہ وہ ٹیچر کی ساری باتوں پر پورے طریقے سے یقین کرتا ہے، اور اس طریقے سے پورے طریقے سے وہ یقین جب کرتا ہے تو پورے طریقے سے صحیح علم سے وہ واقف ہوتا ہے، صحیح علم تک پہنچتا ہے۔ اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ یعنی ٹیچر نے، اللہ کے رسول کو تو میں نے دیکھا نہیں، آپ نے دیکھا نہیں، ٹیچر ہی نے بتایا، تو آپ یقین رکھتے ہیں کہ یہاں اللہ کے رسول ہیں، ہے نا؟ نبیوں کے حالات، نبیوں کی زندگی، نبی کو تو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم یقین کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ جس جانکار سے اس علم کو ہم نے حاصل کیا ہے وہ سچا تھا، اس لیے صحیح جانکار تھا، اس سے ہم نے اس علم کو حاصل کیا، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی ایمان بالغیب ہے۔ خدا کی ذات و صفات سے ہم تو واقف نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے۔ ان سب باتوں کا علم ہم کو ایک ایسے انسان سے حاصل ہوتا ہے جس کی صداقت، راست بازی، خدا ترسی، نہایت پاک زندگی اور نہایت حکیمانہ باتوں کو دیکھ کر ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہتا ہے سچ کہتا ہے، اور اس کی سب باتیں قابل یقین ہے۔ یہی ایمان بالغیب ہے۔ یعنی اللہ کی ذات و صفات سے تو ہم واقف نہیں ہوئے، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں۔ اب اللہ کے رسول جو پیغمبر جن کو کہا گیا ہے، ان کی صداقت، راز بازی، خدا ترسی، سادہ زندگی، ان کی حکیمانہ باتوں کو دیکھ کر ہم مان لیتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، اور اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ شروع کی تو سب سے پہلے سب کو کہاں؟ صفا پہاڑ پر اکٹھا کیا اور کہا کہ
اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں کہوں کہ گھاٹی کے اس طرف سے ایک فوج آ رہی ہے جو تم پر حملہ کر سکتی ہے، تو کیا میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا بالکل، آپ صادق اور امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ کی زندگی صداقت اور راست بازی والی، ہم پورے طریقے سے یقین کریں گے۔ پھر اس کے بعد تب جا کے آپ نے دین کی تبلیغ شروع کی۔ اب جو اس میں عقل و فراست کے حامل تھے، سوجھ بوجھ والے تھے، انہوں نے پہچانا، انہوں نے تسلیم کیا، انہوں نے مان لیا، اور جنہوں نے انکار کیا تو ظاہر سی بات ہے وہ اصل تعلیم سے بھٹک گئے، وہ امتحان میں ناکام رہے۔ تو ایمان بالغیب میں یہاں بتایا گیا ہے کہ ایسے انسان سے جو کچھ بھی باتیں ملیں اس کو مان لینا، یہی ایمان بالغیب ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، اس کی سب باتیں قابل یقین ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کے لیے ایمان بالغیب بہت ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم اللہ کو تو دیکھ نہیں رہے ہیں، فرشتوں کو دیکھ نہیں رہے ہیں، جنت کیا ہے جہنم کیا کچھ دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو بس ایک امید ہی سے تو پڑھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہوگا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ سب ایمان بالغیب ہی تو ہے۔ تو امید ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ ایمان سے متعلق جو کچھ بھی کنفیوژن تھی وہ دور ہو گئی ہوگی، ایمان سے متعلق ساری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر اچھی لگی ہو تو اس کو دوسروں تک شیئر کیجئے تاکہ فائدہ دوسرے بھی اس سے خوب فائدہ حاصل کر سکیں اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ والسلام، اللہ حافظ۔